بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر کچھ آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جن کے بارے میں اس لیسن میں ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی رائٹر کبھی بھی اپنی زندگی کے پہلوؤں سے دور رہ کے کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ اس کے لٹریری ورکس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں جن کا اس کی زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام ادیب جو ہے وہ کسی نہ کسی پیرائے میں اپنی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو اپنے لٹریری ورک میں کسی نہ کسی جگہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے ایک لٹریری ورک کے اندر آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹ نہیں ہے تو شاید دوسرے میں ہوں۔ بہت کم رائٹر ایسے بھی موجود ہیں جن کی اپنی ذات جو ہے ان کے لٹریری ورک سے عیاں نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر ادیب کی ذاتی زندگی جو ہے اس کے ادب کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ جہاں اس کے باہر سوسائٹی کے اندر ہونے والی جو معاملات ہوتے ہیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ اس کے ادب کا حصہ بنتے ہیں، وہیں اس کی زندگی کے واقعات بھی کسی نہ کسی طرح اس کے ادب کا حصہ ضرور بنتے ہیں۔ ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آٹوبایوگرافی جو ہے وہ لٹریری رائٹرز کے اندر کسی نہ کسی سینس میں ضرور ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو پیراڈائز لاسٹ کے اندر آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس کے بارے میں جو اسپیکٹ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس میں ہم پہلے اس کو انٹروڈیوس کریں گے، پھر آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 29 پہ دیا ہوا ہے، جس پہ ہم نے اپنی سارے ڈسکشن لے کے آگے بڑھنا ہے۔ پیج نمبر 29 سے لے کے 30 تک آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس کے اس ٹاپک کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ پیراڈائز لاسٹ ایک ایپک ہے، اور ایپک جو ہے بیسیکلی آبجیکٹیو آرٹ کا ایک اچھا اظہار ہوتی ہے، اور ایز سچ یہاں پہ کوئی بھی ایک ہارڈلی کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جو کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے پوئٹ جو اپنی سیلف کو ایکسپریس کر رہا ہوگا، لیکن جان ملٹن ایک سیلف سینٹرڈ آدمی تھا، لہٰذا گو کہ وہ ایپک لکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کتاب کے اندر اس کی ذاتی زندگی، اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ جگہ جگہ ایکسپریسڈ ہے۔ جتنے بھی انگلش کے پوئٹس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ملٹن جو سب سے زیادہ آٹوبایوگرافیکل تھا۔ ملٹن انگلش لٹریچر کا ایک ڈسٹنگوشڈ اور ریناؤنڈ پوئٹ ہے، اور یہ وہی ہے جس نے ایپک سٹائل، گرینڈ سٹائل، بلیک ورس کو انویگوریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انگلش لٹریچر کو اپنے انسپائرنگ ورسز سے انلیون بھی کیا۔ ملٹن کی پوئٹری کے اندر ایک اور اسپیشلٹی ہے، اور وہ ہے ملٹن کے اپنے کردار کا استعمال اپنی پوئٹری کے اندر، اور اپنی پرسنالٹی کو اپنی پوئٹری کے ذریعے پیش کرتا ہے، جانتے یا انجانے میں۔ وہ اپنے آپ کو ان دونوں طریقوں سے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو تقریباً اپنی ہر لائن میں ریویل کرتا ہے۔ ہر ورڈ جو وہ لکھتا ہے اس کے اندر اس کی ذات جو ہے وہ آشکارا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ ملٹن از ان ٹروتھ اونلی لیونگ بینگ ہو ایگزسٹ ان ہز اون ورکس۔ ایک اور کرٹک نے بھی یہ کہا تھا کہ ملٹن جو ہے اپنی لائنز کے اندر موجود ہے۔ یہ لنگوسٹ نے یہ بات کی تھی اس کے جان ملٹن کے بارے میں کہ یہ پہلا لیونگ بینگ ہے، یعنی کہ اونلی اکیلا لیونگ بینگ ہے وہ جو کہ اپنے سارے ورکس کے اندر موجود ہیں۔ پیج نمبر 29 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ صرف 2 ماسٹر پیسز کے علاوہ، الیگرو اینڈ پینسورو کے علاوہ، تقریباً سارے کا سارا جو اس کا لٹریری ورک ہے اس کے اندر ایک یا دوسرے طریقے سے اس کی زندگی کے پہلو جو وہ آشکارا ہوتے ہیں۔ 29 پہ موجود سیکنڈ پیراگراف کی ڈسکشن آگے بڑھے گی۔ سیمسن ایگونسٹک کو آپ دیکھیں، سیمسن ایگونسٹ کو، تو اس کے اندر بھی گریٹ سملیرٹی ہے سیمسن کی کیریئر کی ملٹن کے ساتھ۔ دونوں جو ہے بلائنڈ تھے اور دونوں جو ہے بلسفل لائف انجوائے نہیں کر سکے، حتیٰ کہ دونوں کی وائف جو ہے وہ اپوزٹ پارٹی سے تھیں، مد مخالف پارٹی سے تعلق رکھتی تھیں، اور دونوں جو ہے اپنی میرڈ لائف میں پلیئر حاصل نہیں کر سکے، اور دونوں نے سوسائٹی کے اندر ہائی پوزیشنز کی بنیاد پہ رسپیکٹ اور ریورنس حاصل کی، لیکن ان دا اینڈ
दोनों को डिस्ग्रेस और ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। इसी तरह कॉमर्स, मास्क ऑन हिज ब्लाइंडनेस और द लास्ट एक्सपाउंड सेंट, ये सारे के सारे मिल्टन की ज़िंदगी की ट्रू रिफ्लेक्शन है। पेज नंबर 29 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे कि जब आप पैराडाइज लॉस्ट को देखते हैं कि एपिक है और एपिक होने के नाते उसको इम्पर्सनल वे में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए था, इम्पर्सनल वे में लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये बात सच नहीं है। एस.टी. कॉलरिज ने ये बात कही थी कि जॉन मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट की हर लाइन में मौजूद है। सो हम बड़े पैमाने पे हमें ये हैरानगी होती है इस आइडिया पे कि किस तरह पोइट जो है वो अपनी पर्सनालिटी को अपने मास्टरपीस के अंदर किस तरह वो एक्सप्रेस कर सकता है, किस तरह के इतनी महारत के साथ वो अपनी ज़ात का इजहार कर सकता है। तीसरे पैराग्राफ पे डिस्कशन आगे बढ़ रही है कि एक वो इवन कपलेट के अंदर भी, अगर एक एक कपलेट के अंदर वो मौजूद है, अगर शेक्सपियर के साथ देखा जाए, उसको कंपेयर किया जाए जो कि ज़्यादा ड्रामेटिक है, तो उसी तरह मिल्टन जो है वो ज़्यादा लिरिकल है। शेक्सपियर जो है वो अपनी पर्सनालिटी को अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर लिखते हुए कतराता था, उसने कभी भी अपनी ज़ात को प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके किरदार खुद ही उसके आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज करते हैं, अपने फीलिंग्स को, व्यूज़ को। तो उसी तरफ मिल्टन जो है कभी भी इन चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर सका। मिल्टन का कैरियर जो है उसके आइडियाज़, उसके फीलिंग और उसके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने पे ही बेस करता है। पैराडाइज लॉस्ट बिल्कुल एक बड़े पैमाने पे ऑटोबायोग्राफिकल है। मिल्टन की लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फेजेस पैराडाइज लॉस्ट के अंदर दिखाए गए हैं। पेज नंबर 29 पे चौथा पैराग्राफ देखेंगे। जो पहला एलिमेंट है ऑटोबायोग्राफी का कि मिल्टन जो है वो बेसिकली लिबर्टी और रिपब्लिकनिज्म का बहुत बड़ा दिलदादा था और पायनियर सपोर्टर था। वो मिल्टन ने हमेशा किंग चार्ल्स के लिए डिससेटिस्फेक्शन और रिसेंटमेंट का इजहार किया और हमेशा वो बागियों के साथ था। बादशाह के मामले में उसने हमेशा बागियों को सपोर्ट की, बगावत करने को सपोर्ट की, बागियों को उन्होंने सपोर्ट की। और ये भी नज़र आता है कि वो कभी भी इस्टेब्लिश्ड जो आर्डर है सोसाइटी का उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सका और उसका यही एस्पेक्ट सैटर्न की पर्सनालिटी के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। सैटर्न भी बागी था और वो फॉलन एंजल्स का लीडर था और ये इस्टेब्लिश्ड जिस तरह उस सैटर्न ने खुदा के साथ मुकाबला किया, सैटर्न की तरह मिल्टन भी रेबल था। गो कि वो गॉड के साथ बगावत उसने नहीं की, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर मौजूद जो देवता है, जो बादशाह है, उसके ख़िलाफ़ उसने बगावत की। हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन का रिपब्लिकनिज़म बेसिकली सैटर्न के अल्फाज के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। सैटर्न की स्पीचेस बेसिकली मिल्टन की जो आज़ादी के लिए मोहब्बत है उसका ही इजहार करती हैं। What though the field be lost, all is not lost. The conquerable will and the study of revenge, immortal hate, courage, never submit or yield, what else is not to be overcome. So इसके साथ साथ अगली लाइंस में देखें, वहाँ पे भी मिल्टन के ही जज्बात का इजहार किया जा रहा है। पेज नंबर 29 पे दूसरा जो कोटेड टेक्स्ट है उनको देख रहा हूँ कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। सो सेकंड जो टच है ऑटोबायोग्राफी का, रिपब्लिकनिज्म तो है, लवर एंड सपोर्ट ऑफ लिबर्टी। दूसरा एलिमेंट जो है वो आप अगली लाइंस में देखेंगे जहाँ पे हमें ये एहसास होता है कि मिल्टन जो ब्लाइंड था और अपनी ही ब्लाइंडनेस उसने पोएम्स के ज़रिए भी दिखाई। What in me is dark, illumine, what is low, raise and support. सो मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस को भी अपनी पोइट्री के अंदर एक्सप्रेस किया कि दस विद द ईयर सीजन्स रिटर्न बट नॉट टू मी रिटर्न्स। इसके बाद तीसरा एलिमेंट
آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیسیکلی ریسٹوریشن کے بعد چونکہ اس کے اپنے حالات اچھے نہیں رہے ملٹن کے، اور ملٹن نے آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے ورڈ وہ کیسے کر سکتا تھا کہ جب ایول ٹائمز اس کے اوپر آ چکے ہیں، لہٰذا اس نے میزریبل سچویشن اس نے ایکسپریس کی، خاص طور پہ اس نے جو ٹرائلز ہیں پیراڈائز لاس کی تھرڈ بک کے اندر اس نے دکھائے، جو جن ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن سے اسے خود گزرنا پڑا۔ پیج نمبر 29 ہم نے ڈسکس کیا on evil days though fallen and evil tongues in darkness with dangers compassed around۔ پیج نمبر 30 پہ پہنچ چکے ہیں۔ چوتھا ایلیمنٹ ایڈم جو ہے وہ کائنڈنس اور افیکشن کا سمبل ہے، اور وہ گاڈ فیئرنگ سسکیپٹیبل ٹو فیمینن چارم، خدا سے ڈرنے والا ہے لیکن فیمینن چارم کے آگے وہ زیر ہو جاتا ہے۔ ملٹن نے سیم کوالٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرل انڈگنیشن بھی اس نے دکھائی، اس کی بھی سیم کوالٹیز تھی لیکن نیچرلی وہ ویمن ہوڈ کے خلاف تھا۔ سب سے زیادہ پیشنیٹ اور ہیٹ فل اوپینین اس کا آپ دیکھتے ہیں ویمن کائنڈ کے اوپر، وہ بک نمبر 10 میں ہے کہ او وائی ڈڈ گاڈ کریٹر وائز دیٹ پیپل ہائیسٹ ہیون ود اسپرٹس میسکولن ود مین ایز اینجلز وداؤٹ فیمینن اور فائنڈ سم ادر وے ٹو جنریٹ مین کائنڈ، کہ اس نے یہاں جو اس کی عورت کے ساتھ نفرت تھی نا اس کا اس نے اظہار پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہی کیا، کیونکہ اس کی بیوی دوسری پارٹی کی تھی، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنی، تو وہی ذات وہی چیزیں جو اس نے وہاں پہ ایکسپریس کی ہیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر۔ پانچواں ایلیمنٹ کہ جب وہ وقت آیا ملٹن کی اپنی وائف کے ساتھ ریکنسیلیشن ہوئی، تو پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی سیم ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایڈم اینڈ ایو کے درمیان ہوئی ہے۔ چھٹا ایلیمنٹ ملٹن جو ہے پیورٹن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کلاسک سے بھی بڑا پیار تھا۔ دونوں چیزیں دونوں پیشن جو وہ اس کی لائف کے اندر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پیراڈائز لاسٹ کا تھیم بائبل پہ بیس کرتا ہے، اور یہ ریلیجیس فیلنگز کو بڑے واضح انداز میں ایکسپریس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوئٹ کے آئیڈیاز کو بتاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹن کا پیورٹنزم ہی ہے جس نے اسے فال آف مین کے تھیم پہ لکھنے پہ مجبور کیا۔ پیج نمبر 30 پہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہوگا، چوتھا پیراگراف ہوگا جو کہ ساتواں ایلیمنٹ ہے آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹ، کہ ملٹن جو ہے وہ پراؤڈ، ہائی سیریس اور ریزولوٹ ول کا آدمی تھا۔ انسان کی فالیز پہ بڑی سختی سے بڑا شدت سے وہ ڈیجیکٹڈ تھا، اور یہ سارے کے سارے فیکٹس جو ہے ملٹن کی لائف میں خاص طور پہ اسپیشل ٹچ کے ساتھ ملٹن نے دکھائے۔ ہم انہی چیزوں کو سیٹن کے کردار کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ سیٹن اس کا سپوکس مین ہے، کہ فالن چیرب ٹو بی ویک از میزریبل ڈوئنگ اور سفرنگ، یعنی کہ پراؤڈ اور سیریس جو کنسیپٹ ہے اس کا، ریزولوٹ ول، یہ چیز اس نے سیٹن کے کردار کے ذریعے دکھائی جو اس کے اندر تھی، اس کو اس نے اپنی ذات کو، اس نے اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو اس نے سیٹن کے ذریعے ایکسپریس کیا۔ پیج نمبر 30 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کا دیکھیں گے، آٹھواں آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹ جو پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہے وہ ملٹن کی لرننگ اور نالج کا ڈسپلے ہے۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ببلیکل الوژنس کی بھرمار ہے، یہ چیز واضح ہے کہ اس کا پرپس جو ہے صرف ایک بڑی ویلیو کی ایپک لکھنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی لرننگ، اپنا نالج اور اپنی اسکل دکھانا چاہتا تھا۔ پیج نمبر 30 پہ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے، اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے ہم ملٹن کو ایز اے مین جو ہے دا پوئٹ فرام ملٹن اور مین، ان تین چیزوں کو، ملٹن، دا پوئٹ فرام ملٹن، دا مین، ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ملٹن کی زندگی سے بہت سے پہلو ملتے ہیں، نہ صرف پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی سے بھری پڑی ہے، پرسنالٹی کی ایکسپریشن سے، بلکہ باقی جو ملٹن کا پوئٹک ورک ہے اس کے اندر بھی آٹوبایوگرافی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹیلیڈ نے اس کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے ہمیں انہی پہ ایگری کرنا پڑے گا کہ ملٹن از پرہیپس دا اونلی مین who has translated the mental urge into literature, not into action۔
سو پیراڈائز لاسٹ کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو جان ملٹن کا زمانہ، جان ملٹن کی لائف، دونوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. جب دونوں کے بارے میں آگاہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.